ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم اشرح صدورنا للإسلام واجعل قلوبنا قلوبا تقيا نقيا، وجعلنا برحمتك من المؤمنين والمهتدين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، بزرگی اور یکتائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کہ جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام المرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے
سامعین سی وقار، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں رکھی ہیں سب کا ایک مدار ہے، یعنی سب کی ایک ڈیوٹی، ذمہ داری ہے، اور ان کا دائرہ کار ہے جس نے رہتے ہوئے اس نے اپنے امور سر انجام دینے ہیں۔ کوئی شے بھی جن و انس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دائرہ کار مقرر کیا ہے، اس سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہٹتی۔ ایک بہت بڑی مخلوق آسمان ہے، اللہ نے جو اس کا دائرہ کار مقرر کیا ہوا ہے اس سے نہ وہ ایک ذرہ پیچھے ہے نہ ایک ذرہ آگے ہے۔ زمین ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہماری زمین سے کتنا بڑا سورج وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا ہے، چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ذرہ بھی وہ اپنے دائرہ کار سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ جن و انس کو دنیاوی اعتبار سے کچھ اختیار دیا گیا ہے، اور اس کو بھی یہ بتلایا اور کہا گیا ہے کہ تم نے بھی اپنے دائرہ کار کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس سے لے کے مرتے دم تک اس کی کوئی بھی حیثیت، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، امیر ہے، غریب ہے، اسی طرح وہ امیر ہے، حکمران ہے یا رعایا میں شامل ہے، ہر ایک کا ایک مدار ہے۔ جس طرح آسمان اپنے مدار سے ہٹے گا تو نظام قائم نہیں رہے گا، زمین اپنے مدار سے تھوڑا سا ہلے گی تو اس کے ساتھ جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی ہل جائیں گی۔ یعنی جب ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اور جن اپنے مدار سے باہر نکلے گا تو پھر بربادی اور ہلاکت ہوگی۔ جس طرح آسمان کے بارے میں فرمایا، یہ مدار ہم نے مقرر کیا، اس کا ایک وقت آئے گا اذا السماء انفطرت، پھر آسمان کو ہم اس مدار سے کھینچ لیں گے، پھر قیامت ہوگی۔ زمین ہے، اس کا ایک مدار ہے، ایک اس کا دائرہ کار ہے، اس سے ہم اس کو کھینچ لیں گے، پھر کیا؟ پھر قیامت ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اذا الکواکب انتثرت، ستاروں کا ایک مدار مقرر کیا ہے، پھر ہم کھینچ لیں گے، پھر قیامت ہے۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی چیز اپنی مقرر حد سے، مقرر جگہ سے ہٹتی ہے تو وہ نقصان کرتی ہے، اس کے اندر انسان کی بربادی اور ہلاکت ہے۔ وہی چیز اس کا آپ درست استعمال کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہی چیز اگر اس کا استعمال اس کے دائرہ کار سے ہٹ کے کریں گے، غلط طریقے سے کریں گے تو وہی چیز ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ یہی مثال انسان کے ایک دائرہ کار کی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سمیت پوری دنیا کو یہ پیغامات دیے تو ایک بہت بڑا اعتراض سامنے آیا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم جو انہوں نے ہمارے لیے قانون ضابطے طے کیے ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ہم مومن لوگ تھے، یہ واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور بسا اوقات اس کے مقابلے کے اندر استہزاء، مذاق اور لوگوں کے تانے برداشت کرنے پڑتے تھے، دل برداشتہ ہو جاتے تھے، اس چیز کو چھوڑ جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، اس نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ تو جواب ارشاد فرمایا، علیکم انفسکم، تمہارا مدار کیا ہے؟ تم جہاں بھی ہو تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کیا ہو، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا تھے، تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، تم سے سب سے پہلا تمہارا جو دائرہ کار ہے جس میں تم نے رہنا ہے، علیکم انفسکم، وہ تمہارے 5-6 فٹ کا وجود اور بدن ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم ٹھیک ہو گئے نا پھر کسی کے برے ہونے کا، گمراہ ہونے کا تم پہ کوئی نقصان اور اثر نہیں ہوگا، اور جب تم اپنے مدار سے باہر نکلنا شروع ہو جاؤ گے پھر دوسرا تو پہلے ہی غلط ہے، تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ یہی معاملہ
دینی دنیاوی تمام معاملات میں ہے۔ اور یاد رکھیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور شرح صدر کے ساتھ مجھے اس پہ کامل یقین ہے کہ دنیا کے جتنے اصول و ضوابط آپ بنا لیں، انسان کے لیے دائرہ کار مرتب کر لیں، اس میں عارضی فائدہ ہو سکتا ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں وقتی آپ کو کوئی اچھائی نظر آ سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہ اس کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر بھلائی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس مخلوق کے لیے اور اس مخلوق میں سے اس انسان اور جن کے لیے جو دائرہ کار وضع کیا ہے، اسی کے اندر ہی بہتری اور کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی بھی دائرہ کار ہم اپنے لیے وضع کریں گے تو وہ کسی صورت بھی جائز اور درست نہیں ہو سکتا، وہ ہلاکت کا سبب ہوگا۔ اور اس کی بڑی ایک مثالیں جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری میں ہے، اس لیے یہ بات ہمیشہ سے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو شریعت نے دائرہ کار مقرر کیا ہے وہی ہمارا اصل ہے، اس کے علاوہ باقی جو بھی اصول، قواعد، ضوابط وہ وقتی، عارضی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے ایک بحیثیت انسان اور پھر اس کے بعد بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، یہ فرض ہے کہ ہم اس دائرہ کار کو جانیں بھی اور اسی دائرہ کار کے اندر رہیں جو اسلام نے ہمارے لیے وضع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں کہ سر داخل ہے، باقی سارے کا سارا دھڑ اسلام سے باہر ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور صحیح البخاری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع، تم میں سے ہر ایک آدمی راعی ہے، ہر ایک آدمی راعی ہے، فمسعول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی رعیت کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ خود ہے، جس طرح یہاں اس آیت مبارکہ میں سورہ المائدہ کی ذکر کیا گیا کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سب سے پہلے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دائرہ کار میں زندگی بسر کی تھی یا اس سے آگے پیچھے ہٹے تھے، تم نے کیسی زندگی بسر کی ہے۔ اور اس کے بعد تمہاری رعیت ہے، رعیت وہ ہے کہ جو انسان کے ماتحت ہے، جو بھی جہاں بھی کھڑا ہے، جو اس کے ماتحت افراد ہیں وہ اس کی رعیت ہے، وہ اس کے بارے میں مسئول ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی جو ذمہ داری اور ان کی جو ضرورت تھی وہ پوری کی کہ نہیں، وہ ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی۔ یہ ایک دائرہ کار وضع کر دی ہے اور اس سے اسی کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ ایک یہ نہیں ہے کہ رائی یہ ہے اور پوچھا کسی اور سے جائے گا، ایسے نہیں ہونے والا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے یہی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا یہی بات کہی ہے، تلک امۃ، وہ لوگ تھے قد خلت، چلے گئے، وہ تھے، آئے اس دنیا کے اندر، چلے گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے، یعنی تمہارا دائرہ کار یہ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہیں، وہ کیا کرتے رہیں۔ جس طرح کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے آباء و اجداد کو اس حدیث کا، اس مسئلے کا، اس چیز کا علم نہیں تھا، اس مسئلے کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس قرآن و حدیث آیا، تمہارے پاس یہ دلیل آئی، تم نے مانی کہ نہیں مانی، بس سوال اتنا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کیا کرتا رہا ہے، فلاں کیا کرتا رہا ہے، تیرا ہمسایہ بڑا چھوٹا، بزرگ، نیک بد، وہ کیا کرتا رہا ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کلکم راعٍ، سب سے پہلے علیکم انفسکم، رعیت میں تم داخل ہو کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دائرہ کار میں رہے تھے کہ نہیں، تم نے اس بارے میں کیا کیا تھا۔ اور پھر ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے سے ہٹ کے فیصلے دوسروں کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے، جس طرح ایک بڑا معروف سا جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، فلانا جنت میں چلا گیا تو میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا، ہم پیچھے نہیں رہتے، ہم پیچھے۔ اب یہ مدار ہے، یہ کوئی طے کیا گیا اصول ہے، یہ اصول خود سے طے کیا بنایا کہ اگر وہ چلا گیا تو میں بھی۔ اگر یہ طفل تسلی جو اس نے اپنے دل کو دی ہے، کیا اسی بنیاد کے اوپر یہ شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چلا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ یہ ایک خام خیالی اور ایک شیطان کا ایک وسوسہ ہے جس کے اوپر اس نے اس کے برے عمل کو اتنا مطمئن کر دیا ہے کہ صحیح دلیل اور روشن بات آنے کے باوجود بھی اس کی بدعملی کو دلیل بنا کے اپنی بدعملی کے لیے پیش کر رہا ہے، جو حقیقی دلیل ہے اپنی اس بدعملی کو چھوڑنے کے لیے اور قرآن و سنت کو اپنانے کے لیے اس کو ترک کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کو دیکھ۔ اب اس کا اور اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا کہ
اس کو جو گزر گیا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آیا کون ہے، میرے بعد آنے والا کون ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جنت میں چلا جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ اور بہت ساری بیماریوں کا مسئلہ سنتے ہیں، ایک مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، مثلا سود کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، ہم دائیں بائیں پہلے دیکھتے ہیں کیڑا بیٹھا ہے، جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے، اے بیٹھا ہے، سن بھائی تیرے والے نال گل ہون رہی ہے، بھائی اس کے بھی کان ہے، وہ بھی سن رہا ہے، علیکم تم یہ دیکھو کہ اس سود کے معاملے میں میں ملوث ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر میں ملوث ہوں تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر میں ملوث نہیں ہوں تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ خود اس بیماری کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس بیماری میں ملوث ہوتے ہیں اور دوسروں کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جس کا یہ ادنا سا نقصان یہ ہوتا ہے، چھوٹا سا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس عمل کی اصلاح نہیں کر پاتا، اس عمل کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے بارے میں وہی چیزیں، اس نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ ایسے کرتا رہا، وہ ایسے کرتا رہا۔ بھائی سوال یہ ہے علیکم انفسکم، اس مسئلے کا تمہارے پاس علم تھا، تم نے کیا کیا؟ تمہارا دائرہ کار یہ ہے، اور تم اپنے دائرہ کار سے نکل کے جب کسی دوسرے کے دائرہ کار کی طرف جاؤ گے نا تو پھر کسی بھی صورت میں اصلاح ممکن، پھر کیا ہوگا؟ اب بندہ کسی کی وہ جی سود خور ہے، اب سود خور ہے تو اس کو جا کے نصیحت کرو کہ یہ جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ جب آپ کسی محفل اور مجلس میں بیٹھ کے ایسی ویسی باتیں کریں گے یا یوں کہیں گے وہ اتنا سود لے رہا ہے، میں تو وہ 20% لیتا ہے، میں 10%، 5%، 2% لے رہا ہوں، میں یعنی اس کی برائی کو اپنے لیے دلیل بناؤ گے تو یہ وہ دائرہ کار ہے جس سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر ایک چیز کا ہم نے دائرہ کار مدار طے کر دیا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور اپنی حد سے تجاوز کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اپنی حدود سے تجاوز کرے گا، نکل جائے گا، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم اس شخص کو جہنم کے اندر پھینکیں گے، اور فرمایا خالداً فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُحِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہم نے اس کے اوپر مسلط کر دیا، اس کے لیے وہ ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا یہ جو دائرہ کار شریعت نے وضع کیا ہے، جہاں بھی ہیں اس دائرہ کار کو سمجھیں کہ اس موقع پہ میری ذمہ داری کیا ہے اور اس ذمہ داری کو میں نے کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ دوسرے پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ان کا سوال ان سے ہوگا۔ تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی اس کو تم نے پوری کی ہے کہ نہیں کی؟ جس طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بڑی واضح آیات اور واضح احادیث کی صورت میں اس بارے میں رہنمائی کی ہے، اور جب کوئی شخص اس دائرہ کار سے نکل کے آگے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا، پھر جب اللہ کے حدود کو، جس طرح میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یدخلہ نارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا سفید کپڑے ہیں اس کے، کوئی سفر کے آثار نہیں ہے اس کے اوپر، مختلف سوال کیے اس شخص نے، اور ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو پوچھ رہا ہے نا، جس سے پوچھا جا رہا ہے، یہ پوچھنے والے سے زیادہ علم اس کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو وہ آگے سے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ فاخبرنی عن اماراتھا، مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں کہ اس کی نشانی کیا ہے۔ چلیں قیامت کب آئے گی یہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، یعنی قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، اس کی ایک نشانی جو میرے موضوع کے متعلق ہے، ایک لمبی حدیث ہے، فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو غلام ہوگا یعنی لونڈی ہوگی وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، اپنے آقا کو جنم دے، یعنی معاملہ کیا ہوگا، یعنی جو نیچے والا ہے وہ اوپر والا، جو اوپر والا ہے وہ نیچے والا سمجھے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اپنی ذمہ داری سے اپنے حق سے تجاوز کرتے ہوئے آگے نکل جائے گا، اور جس کا حق ہوگا اس کے حق کو دبا لے گا۔ اس کی ایک موٹی سی مثال لے لیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، جس طرح انتالد الامت اس کے ساتھ ملتی جلتی مثال ہے کہ جس طرح ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، جب بیٹا یہ سمجھے کہ اب اس باپ کو میری ہر بات ماننی چاہیے، اصول کیا ہے کہ وہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، اس کو اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، بیٹے کو باپ کے ساتھ، اور بیٹے کو چاہیے کہ وہ باپ کی بات مانے۔ لیکن جب یہ کہے گا کہ نہیں ابے نو میرا پتر ہونا چاہیے تو میں ابے دا بھی ابا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ گھر کا نظام رہے گا۔ پھر وہی نا قیامت کی نشانی ہے، یعنی قرب قیامت، یہ افراتفریاں ہوں گی، یوں بربادیاں اٹھیں گی، اور پھر بڑی بربادی آئے گی کہ اس دنیا کو سمیٹ لیا جائے گا، یعنی یوں یہ بربادیوں کا۔ اور دیکھ لیں یہ کچھ دن کا پہلے کا آپ نے واقعہ سنا ہے
شریعت نے ایک مدار طے کیا ہے کہ ایک بچی ہے وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. یہ ایک شریعت نے اصول طے کر دی ہے. اب بچی کہتی ہے کہ میرا والد وہ مجھ پہ ظلم کرنے والا ہے، وہ زیادتی کرنے والا ہے، میں اس کی خواہش کو نہیں مانتی، میں ایک انسان ہوں، مجھے جینے کا حق ہے، میں اپنے فیصلے آپ کرنا چاہوں گی. اب وہ اپنا فیصلہ آپ کرتی ہے. اب ہوا یہ کہ کچھ دن بعد اس کی شادی تھی. شادی سے کچھ دن پہلے وہ عورت کیا کیا، اس نے جو دائرہ کار تھا نا شریعت نے وضع کیا، اس کو پھلانگا اور اپنے آشنا کے ساتھ فرار، اور بالآخر اس کو کسی نہ کسی طریقے واپس لایا گیا. اب عہد و پیمان بھی تھا کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہوا یہ کہ اسی رات اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو مار دیا گیا. کس وجہ سے؟ یہ قیامت نہیں ہے کہ اس کے لیے جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی نا، باقی گھر والوں کے لیے وہ قیامت کی نشانیاں موجود ہیں کہ سکون اور امن برباد ہو گیا. یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کہ جو دائرہ کار حد طے کی تھی تمہارے لیے، اس حد سے اس باپ نے بھی تجاوز کیا کہ اس کی سزا یہ نہیں بنتی تھی، اور اس بچی نے بھی تجاوز کیا کہ اس کے لیے یہ جائز اور زیب اور لائق ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے باپ کے حق کو ختم کر کے اور اپنی حد سے تجاوز کر کے اپنی منمانی اور مرضی کرے اور اسلام کے حدوں کو پامال کرے. اور پھر جب یوں ہوا تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے. یعنی جب یہ سمجھیں گے، یعنی آقا مولا، یہ نشانی پہ انتالد الامۃ ربتا، جو آقا ہوگا اس کو غلام سمجھا جائے گا، اور جو غلام ہوگا وہ سمجھے گا میں آقا ہوں، میرا آرڈر، میرا حکم چلنا چاہیے. یہی معاملہ ہمارے گھروں کے اور بھی بہت سارے بگاڑ کا سبب ہے. اب ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی بات کو مانے، اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے. لیکن بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں، یہ میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں، آپ نے ان دائرہ کار کو پڑھنا، یہ سارے شریعت نے کھول کھول کے بیان کیے. دائرہ کار کا اصول یہ ہے کہ اب ایک آدمی ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ اللہ رسول کے بعد اس کی بات کی جو حیثیت ہے اس کے والدین کی حیثیت ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے. اب یہ اپنے دوستوں کی بات کو ترجیح دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ قرب قیامت کیا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہوگا نا، ایک مرد، وہ اپنے دوست کی بات کو اپنے باپ کی بات پر ترجیح دے گا، اپنے باپ کی بات پر. اب پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طرح ہی بڑی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے؟ پھر خاندان کی عزتیں برباد ہونی نہیں تو اور کیا ہونا ہے؟ پھر آپ بھی جائیں گے اور جو پیچھے بچ گئے ان کو بھی جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. اب کیا ہے کہ وہ دوستوں کی بات کو ترجیح دے گا، باپ کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا. اب اس نے دائرہ کار سے تجاوز کیا، جو دائرہ کار اس کے لیے وضع کیا گیا تھا، جو اصول اس کے لیے وضع کیا گیا تھا. اب یہ بھی سکون سے نہیں جی سکتا، اور دنیا تو ایک چین ہے. جب یہ باپ بنے گا تو اس کا بیٹا، اس نے اگر ایک ہے موقع پہ اس کو پریشان کیا تو اس کا بیٹا کم از کم 10 گنا اس کو پریشان کرے گا اس طرح سے. یہ ایک حد ہے. اب اس حد سے جب تجاوز کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب باپ کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا باپ جس پہ راضی نہیں ہے، جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھل سکتا ہے. اب یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ اس حد سے جو شریعت نے کہی ہے اس حد سے تجاوز کر رہا ہے. اور باپ کیا ہے کہ وہ نافرمانی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، اب دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، حدود کو پھلانگا جانا، تجاوز کرنا اس سے. وہ اس کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کو جداد سے آگ کر دیتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے میں نے جداد تے لبنی تھی، جو پیون وڈنا نہیں تھی، اور کی کرنا ہے. اب پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھاتا ہے جناب چھری، وہ اٹھاتا ہے وہ پسٹل اٹھاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. اب یہ بھی مرا ہے، اس نے بھی حد سے تجاوز کیا ہے، لیکن اس نے بھی حد سے. اب جب حد سے تجاوز ہوا تو وہی قیامت کے جو اثرات ہیں. قیامت کیا ہوگی؟ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے گی، انسان کو حواس باختہ کھڑے کر دے گی. اور ہم جب اس حدود سے نکلتے ہیں تو قیامت کے سمے میں ہوتے ہیں، ہم اس قیامت کے سمے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے جناب بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. بھائی حق نہیں تھا کہ بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو جداد سے آگ کیا جاتا ہے. اس کو نصیحت ہے، اس کے لیے دیگر معاملات، دیگر راستہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بگاڑ پیدا ہوگا اور معاشرے کے اندر ایک قیامت کا سما پیدا ہو جائے گا. اسی طرح ایک مدار طے کیا ہے، میاں بیوی کا ایک مدار ہے. اب جب ایک دوسرے کے ساتھ انسان نے ایک دوسرے کی بات سننی ہے، کبھی اس کی مانی جائے گی، کبھی اس کی مانی جائے گی. اب شوہر کہتا ہے کہ میری ہی مانی جانی چاہیے، تو وہ گھر کیا ہے؟ قیامت کا سما پیش کرے گا نا. یہ اس حد سے تجاوز. اب بیوی کہتی ہے نہیں بس میری ہی بات چلنی چاہیے، میرا آرڈر چلنا چاہیے. اب وہ گھر بھی قائم رہ سکتا
نہیں رہ سکتا. اب امن سکون چین برباد ہو جائے گا. کیوں؟ جو حد ہے, جو جس کا حق ہے, جو طریقہ کار وضع کیا ہے, اس حد کے اندر رہیے. جب اس حد سے نکلو گے اپنا بھی سکون برباد کرو گے, جو اپنے ساتھ لوگ ہیں ان کی زندگی بھی قیامت نما بنا دو گے. اب ساس بہو کا رشتہ ہے, ساس بہو کا رشتہ ہے. اب ایک بڑے ہونے کے ناطے اسلام نے بڑوں کا ایک ادب احترام, ان کے ساتھ ایک اچھے تعلق کی ایک نسبت, یہ حکم دیا, آرڈر کی, یہ ایک ضابطہ اخلاق ہے, یہ ایک دائرہ کار ہے زندگی کو گزارنے کے لیے. اب بہو کہتی ہے میں اس کی بات کیسے برداشت کروں, یہ ہوتی کون ہے مجھے بات کرنے والی, اس نے مجھے کیا کیا, وہ کما کے لاتا ہے, میرے پتر دی کمائی کھاندی پئی ہے, اب یہ اس کے پتر کی کمائی کھا رہی ہے, یہ اس کے شوہر کی کمائی. اب بیوی کیا کہتی ہے, میرے شوہر کی کمائی تم کھا کے مجھے ہی باتیں کرتے ہو. اب یہ بات اس کو زیب دیتی ہے, اب یہ بات بنتی ہے اس کے لیے. اب اس کے شوہر کو پالنے والا کون ہے, اس کو سنبھالا کس نے ہے, اس کو یہ سارے معاملات یہاں تک پہنچایا کس نے ہے. وہ بیاہ کے لانے تک وہ آنکھوں کے تارے تھے, وہ ایک ایک اداؤں کو سہنے والے تھے. اور جب وہ یہاں آ گیا, اب کیا ہے, ٹیوشن سسر سے لینی چاہیے تھی, ٹیوشن کہاں سے لینی چاہیے تھی, ساس سے لینی چاہیے تھی, کہ وہ گھر کا ایک بڑا افراد ہے, اس سے پوچھا جائے گا, اس کا تجربہ زیادہ ہے, وہ معاملات کو سمجھنے والا ہے. لیکن یہ ٹیوشن کہاں سے لے رہی, اپنی سسٹر سے, اپنی والدہ سے, اپنے دوستوں اقارب سے, عزیزوں اقارب سے. یہ حد ہی نہیں تھی, یہ دائرہ کار ہی نہیں تھا. جب اس دائرہ کار کے اندر کسی تیسرے آدمی کو داخل کیا, یا اس آدمی کو داخل کیا جو اس دائرے کا اہل نہیں تھا, تو پھر کیا ہوا, وہی قیامت کا سما بن گیا. وہی ساس جو بڑی ہے لاڈ کے ساتھ, بڑے ناز و نخرے کے ساتھ سرمایہ خرچ کر کے اس کو بیاہ کے لاتی ہے, اب وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتے. یہ کیا ہے, یہ اس دائرہ کار سے نکلا ہے. اب وہ سمجھتی میرا آرڈر ہونا چاہیے, وہ سمجھتا ہے میرا آرڈر ہونا چاہیے. اب ساسیں بھی ماشاءاللہ, ساسیں تو خیر ساسیں ہوتی, اب وہ بھی کیا ہے کہ جو میں کہوں وہی ہونا چاہیے. بھائی اس کی عمر 20 سال ہے, آپ کی عمر 60 سال ہے, وہ 20 سال کی عمر میں 60 سال والی سمجھداری نہیں دکھا سکتی. آپ کو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. یہ ایک دائرہ کار ہے. جب میری ہر بات کو ماننا چاہیے گا, جب آپ یوں کریں گے, ظلم کریں گے, اپنی حد سے نکلیں گے, پھر بغاوت ہوگی, پھر وہ بھی اٹھے گی, پھر وہ ساس کے خلاف باتیں کرے گی, اور یہ بہو اس کے خلاف باتیں کرے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا, میاں بیوی کا معاملہ ہے, تیسرا بندہ جو اس میں شامل ہوتا ہے اس طرح سے کہ ان کو علیحدہ کروا دیتا ہے, یہ اسی طرح سمجھو جس طرح یہ چلتا پھرتا ابلیس ہے, چلتا پھرتا ابلیس, کہ جس کا یہ دائرہ کار یہ کام ہی نہیں تھا, اس میں یہ عمل دخل دے رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کلکم راعن وکلکم مسئول, ہر بندہ مسئول ہے, فمسئول عن رعیتہ, اس کو اپنی رعیت کے بارے میں, اپنے ماتحت افراد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. والرجل راعن علی اہل بیتہ, ایک آدمی ہے وہ گھر کا سربراہ ہے, گھر کے جتنے افراد ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. ان کی جو ضروریات تھیں وہ پوری کی کہ نہیں کی. عام طور پہ ان چیزوں کو صرف بعض لوگ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں, دنیاوی ضرورت جڑی پوری کرنی ہے نا وہ ہے کہ نہیں. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی یہ شریعت کا حکم ہے, شریعت کا حکم لے رہے ہو, شریعت کے سارے احکامات کو بائی پاس کر کے, سب سے پہلی ضرورت ان کی دینی ضرورت ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ماتحت اس کی بیوی تھی, اس کے بچے تھے, اس کی بیٹی تھی, اس کی بہن تھی, اس کے دیگر معاملات تھے, یا یہ قبیلے کا بڑا تھا تو اس کے تحت خاندان تھے. اب ان کی اس نے دینی ضرورت پوری کی ہے کہ نہیں کی, ان کے حق کا خیال رکھا ہے کہ نہیں رکھا. تو فرمایا کہ والرجل راعن علی اہل بیتہ, اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر جب اپنے دائرہ کار سے نکلیں گے, پھر دائرہ کار سے نکل کے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة, جو عورت ہے اس کا بھی دائرہ کار شریعت نے مقرر کر دیا ہے. راعیۃ علی بیت بعلھا وولدہ, وہ راعی ہے, اس سے پوچھا جائے گا, شوہر کام کاج کے لیے گیا, تجھے گھر کی ذمہ داری سونپ کے گیا, گھر کو سنبھالنا, اس کے گھاٹے نفع کا خیال رکھنا اور اس کی اولاد کی تربیت کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری تھی, یہ پوری کی ہے کہ نہیں. فمسئول عنہا, اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ پوری کی ہے کہ نہیں کی ہے. اور اس بارے میں بھی دیکھ لیں, اب وہی عورت جو گھر میں ہے, اس سے ایک ساس اور سسر کو پانی کا گلاس نہیں دیا جاتا. اب تو بات اور بھی آگے بڑھ گئی ہے, اب تو بات ماڈرن ہو رہے ہیں ہم, اور ماڈرن ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جس طرح جنگل میں ایک خونخوار درندہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے میں ہی ہوں, جڑا داڑھ تھلے آیا رگڑی آؤ. اب بیوی شوہر کو بھی کہہ رہی ہے کہ اپنا کھانا گرم خود کر لو, اپنا کھانا گرم. تو آپ ذرا صبر کریں, ترقی ہو رہی ہے, بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے.
جس ترقی میں اسلام نہیں ہوگا نا وہ ایہو جی ہونی ہے, وہ قیامت نما ترقی ہوگی. اب جی کیا کرو, اپنا کھانا خود گرم کر لو. میں اپنی ساس اور شوہر کی, اب یہ سوال بڑا عام ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جناب ساس اور سوہرے کی خدمت یہ اسلام میں جائز ہے؟ کہیں لکھی ہوئی ہے؟ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اچھا ذرا اس کا جواب ساری چیزیں چھوڑ دو, علیکم انفسکم کے دائرہ کار میں آ کے سوچ لو کہ تم نے بھی اس سٹیج پہ پہنچنا ہے. تمہارا بیٹا تمہاری بہو جا کے کسی مفتی صاحب سے پوچھے گی کہ مفتی صاحب بتاؤ میرا ساس اور سوہرا بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کی خدمت میرے تے واجب ہے کوئی؟ کہ وہ رہن اپنے کھولے تو میرے تو واجب نہیں ہے نا. اس موقع پہ سوچو ذرا کیا بننے والا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جس طرح یہ معاملہ طے کیا نا رائن, کہ ایک رائی کے تحت رہ کے زندگی بسر کرتا ہے. اب ایک 10 سالہ آدمی اور ایک 70 سالہ 60 سالہ آدمی ہے, ان دونوں کا تجربہ برابر تو نہیں ہے. اب جب اس کی چیز کو نہیں لے گا تو پھر ایک وقت آئے گا جب یہ وہاں پہنچے گا تو تب بگاڑ آئے گا. اور اسلام کا یہی حسن ہے کہ اس نے دائرہ کار وضع کر دیا. 7 سال کا بچہ ہے اس کے کیا احکامات ہیں, 10 سال کا ہو جائے کیا احکامات ہیں, ایک بچی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہیں, شوہر بن جاتا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے, ایک بیوی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے, اور اسی طرح اگر ساس ہے, سسر ہے, اور اسی طرح دیگر معاملات میں کوئی رعایا تک, بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے, رائی بن جاتا ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے. سارے دائرہ کار کو وضع کر دیا. اگر ہر بندہ اپنے دائرہ کار کے اندر سفر کرے گا تو ہر آدمی کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. اور جہاں کوئی بھی وائلیشن کرے گا, خراب کرے گا, اپنے دائرہ کار سے نکلے گا, وہ خود بھی ہلاکت کا سبب بنے گا, دوسروں کا بھی سبب بنے گا. وہ اب دیکھیں موٹر وے پہ جاتے ہیں, بڑے اصول و ضوابط ہیں, ذرا دائیں بائیں ہوگو تو وہ آپ کا چلان کر دیتے ہیں. کیوں جی؟ اچھا میں کچھ بھی نہیں ہوا, بچ گیا ہوں, میں اوور سپیڈ تھا یا میں نے اشارہ غلط لگایا تو کچھ بھی تھا, نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر یہ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تم ہو, کسی کا نقصان ہو نہ ہو تو سکتا ہے نا, اور اگر ہو بھی گیا ہو جاتا ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے جب آپ غلطی کریں گے تو پھر چند سیکنڈ کی غلطی نہ صرف اس آدمی کے لیے موت کا باعث بنتی ہے, باقی بہت سارے خاندانوں کے لیے وہ روک کا سبب بن جاتی ہے. تو اسی طرح دینی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر انسان اپنے, اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ جا اپنے اس جو وجود ہم نے دیا نا اس پہ غور کر, ہم نے تیرے اس وجود کو جوڑا ہے, ایک ایک جوڑ کو ہم نے کس طرح بنایا, تھوڑا سا وہ آگے پیچھے ہو جائے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. لیکن یہ سمجھتا ہے کہ جو اسلام نے میرے لیے دائرہ کار وضع کیا اس کو میں چھوڑوں, مانوں نہ مانوں, بلکہ اس دور میں تو اس کو پھلانگنا اپنی دانشمندی اور کامیابی سمجھا جاتا ہے. تو پھر اس صورت میں کیسے کامیابی ہوگی جب اسلام کے دائرہ حیات کو اور جو وضع کردہ دائرہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم آگے نکلیں گے. اس لیے میرے بھائیوں آنا وہی پڑے گا اسی دائرے میں. اگر اس دنیا اور آخرت کی خوشی اور اس دنیا اور آخرت کا سکون اور راحت چاہیے تو وہ اصول, وہ دائرہ کار جو شریعت نے وضع کیے ہیں وہ سیکھیے. سیکھنے کے بعد اس کے دائرہ کار میں, اپنے دائرہ کار میں عمل کریں, کہیں بھی کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہوگا. جب دائرہ کار سے نکلیں گے اس ایک چیز کو سمجھ لیں, جو وضع ہے, جو ذمہ داری ہے, جو تمہارے اوپر یعنی ایک آیت کردہ سمجھ لیں, اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے ایک اصول پابندی ہے, اس کے مطابق رہیں گے تو کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے. اسی طرح اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالامیر, جو امیر ہے, الذی علی الناس, کہ جس کو لوگوں کے اوپر امیر چنا گیا ہے. اب اس کا ایک مخصوص معنی کیا گیا ہے. امیر سے مراد وہ ہے جو حکمران ہے, جو بادشاہ ہے, امور سلطنت کا والی اور وارث ہے. فرمایا وہ جو ہے وہ راعن, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. فمسعول عنہ عن رعیتہ, وہ اپنی مخلوق یعنی جو اپنی رعیت ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں اس نے عدل انصاف کیا کہ نہیں کیا. اس کے لیے وضع کردہ اصول شرعی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک شخص نے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, باتیں ہو رہی تھیں. اب ایک لمبی حدیث ہے تو صحابی ایک سوال کرتا ہے, اللہ کے رسول متی الساعہ, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. اب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوالات کے جواب دے رہے تھے انہی باتوں کے اندر مشغول رہے. جب اس سے فارغ ہوئے نا تو فرمایا آئین السائل, وہ سائل کہاں ہے, یسأل عن القیامہ, جو قیامت کے متعلق سوال کر رہا تھا. تو وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول ہاں نا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں بیٹھا ہوں کہ قیامت کے متعلق میں نے سوال کیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ, جب امانت کو ضائع ہونا شروع ہو جائے نا, امانت کو ضائع کرنے کا رواج عام ہو جائے, فانتظر الساعہ, پھر قیامت کا انتظار کرو.
صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی، ذرا اور اس کی وضاحت کر دیں. وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اضاعت کا، اس کو ضائع کرنے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب امر، یہ لاٹھی اور یہ کرسی ایسے بندے کو دے دی جائے گی جو اس کا اہل، اس کا دائرہ ہی نہیں تھا، اس کا دائرہ کار ہی نہیں تھا، ہے تم نے اس کو اس کرسی کے اوپر بٹھا دیا. جب اس کے اوپر بٹھا دو گے پھر کیا ہوگا؟ فانتظر الساعہ، پھر قیامت نما ماحول ہوگا، قیامت آئے گی. قرب قیامت تو یعنی عروج بھی ہوگا نا، یعنی جو جتنا زیادہ اس کا نا اہل ہوگا اتنا زیادہ وہ قرب قیامت کی اور قیامت بپا کرنے والا ہوگا لوگوں پہ. اور پھر آپ دیکھ لیں اس کے لیے ایک دائرہ کار تھا، دائرہ کار شریعت نے جو مقرر کیا اس میں سے ایک اصول ہے. اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بادشاہت کا سلسلہ متعارف کروایا ہے کہ بادشاہ ہوتا ہے ایک رعایا، یہ ایک نظام حکومت ہے. اور اسی طرح دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شریعت کے اندر وہ خلافت کا معاملہ ہے، یعنی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ خلافت ہے. اور دوسرا اس کے بعد اس کو ملوکیت ذکر کیا گیا. اب یہاں بھی بہت سارے مسائل میں آپ دیکھ لیں گے جو ہمارے اس معاشرے کی طرف بگاڑ کا سبب بنا ہوا ہے. کوئی جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ باتیں کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی وہ ملوکیت آ گئی اور ملوکیت نے اسلام کا بیڑا گرک کر دیا. اور بھائی یہ دونوں نظام سمجھیے اس بات کو، خلافت بھی اور ملوکیت بھی یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے. سب سے بہتر خلافت ہے. اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیامت جھیل رہے ہیں نا ہم، کہتے ہیں فلانا بمب گرا چھڑیا ہے، ہن فلانا بمب گرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، فلانے بمب گرانے کے لیے سمری تیار ہو چکی ہے. سمریاں ہونیاں نے تیار. کیوں؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، خلیفہ بناؤ گے، جناب مہدی آئیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسی نظام کو رائج کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک انار سے ایک قبیلہ بھی سیر ہو جائے گا، اتنی برکتیں ہوں گی. اور وہ کیا؟ اس کے لیے ایک دائرہ کار ہے. دائرہ کار یہ ہے خلافت کے لیے وہ شخص اہل ہے جو اس وقت میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ. تو ساڑھے معاشرے کی ہے. ہم نے کیا کیا؟ یہ دائرہ کار شریعت نے وضع کیا بھائی. اب ہم نے کیا کہا؟ مولوی کا سیاست کے ساتھ تعلق، مسیتے رہو. اب جو مسیتے رہنے کا دائرہ کار ہے کس نے وضع کیا تھا؟ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، یہ 1857 کی جنگ آزادی ہے اور جب وہ یہاں سے گیا ہے تو یہ تو ایک جس کو ہم آج پیٹ رہے ہیں، جس کے خلاف بددعائیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ کر رہے ہیں اور جو امت مسلمہ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ ان کا دیا ہوا نظام تھا کہ ایک پنڈ اور ایک دیہات کے اندر ایک کام کرنے والا، ایک مولوی صاحب کی جگہ، مسجد کی جگہ، اور اگر کوئی مندر واڑا وہاں پہ ہے تو اس کی جگہ مقرر کر دی. باقی ساروں کے لیے کھلا میدان ہے، جو مرضی کریں. لیکن یہ جو ہے نا یہ طبقہ ان کا مخصوص کام ہے، انہوں نے یہی کام کرنا ہے، انہوں نے یہی کام کرنا ہے. اور پھر جب اب ہم کہتے ہیں جی قانون ہے، اور جس طرح یہ پچھلے دنوں یہ ابھی کچھ دن کا واقعہ آپ کے چوک اعظم کا ہے کہ جس طرح بچی کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے، اور انہوں نے کہا ہم نے عدالت میں جا کے نکاح کر لیا تھا. اب عدالت میں نکاح کرنے کے یہ معاملے اور اس طرح کے دیگر اصول جو ہیں وہ کس نے طے کرنے ہیں؟ پھر ہم روتے ہیں، پھر ہم چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اسلام مخالف. ہم اسلام کے کلے کے اندر ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب ایسے آدمی کو کرسی تھمائیں گے جو اس کا اہل نہیں تھا تو فانتظر الساعہ، پھر تو یہ چھوٹے چھوٹے بمب ہیں، یہ تو قیامت آنے والی ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی. سب سے بہترین نظام خلافت. خلافت کے لیے اہل کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اس وقت دین کا عالم ہو، دین کا علم رکھنے والا ہو. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا. اور پھر یہاں دوسری بات بھی کر دوں، بہت سارے معاملوں میں کہتا ہے ہر بندہ مشورہ دے سکتا ہے. اب جو اسلام کی اور اس کو دلیل بنایا جاتا ہے اس دائرہ کار کو جو مجلس شرائعیت خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے تھی. اب جو خلیفہ کو منتخب کیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. کتنے لوگوں سے ووٹنگ ہوئی تھی؟ کتنے لوگوں سے ووٹنگ ہوئی تھی؟ یعنی اذا وسد الامر، یہ اس کا بڑا، اب اسی کے اوپر ایک پورا جمعہ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ہے، اب ایک آدمی ہے اس کا کام ہے وہ جوتے سیتا ہے. اب اس کے پاس جاؤ، یار ہے تے 10 منٹਾں دے وچ دوویں جُتیاں سی دیندا ہے تے یار چھوٹا جہا آپریشن ہے، یہ کڑی بڑی شے ہے تے نے 5 منٹ لانے نے، تو اس میں کر دے گا. جب اس سے آپ ہارٹ سرجری کرواؤ گے تو پھر کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا وہ؟ اذا وسد الامر الی غیر، وہ اس کا اہل نہیں تھا. تم نے یہ دیکھا کہ وہ بھی ٹانکے لگا رہا ہے اور ادھر بھی ٹانکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ڈاکٹر کے پاس یہاں 1,00,000 2 لاکھ لگے گا تو یہ کیوں لگائیں، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ 20 50 100 میں یہ کام کر دے گا. کام تو کر دے گا، وہ بھی کر دے گا.
تو پھر ہوگا جو فانتظر الساعہ، پھر قیامت ہی ہوگی، اور کیا ہوگا. اذا وسد، یہ ہے وسد الامر الی غیر اہلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنا کے گئے. یعنی اس بارے میں مشورہ لیا جائے گا کس آدمی سے؟ جو اس معاملات کو سمجھنے والا ہے، اس معاملات کو. کیونکہ جمہوریت ہے، یہاں سروں کو گنا جاتا ہے نظریات کو نہیں. یہاں 1000 شرابی اکٹھے ہو جائیں اور 999 بخاری پڑھانے والے آ جائیں تو 1000 کی بات مانی جائے گی. یہ ہے جمہوریت. 1000 کی بات مانی جائے گی، 999 کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، بلکہ کچل دیا جائے گا. کیا ہے یہ؟ اذا وسد الامر غیر اہلہ. یہ تو ایک بڑی چیز تھی. ابھی اس سے نیچے آئے، یہ ایک بڑا امیر ہے، بڑے امیر سے چھوٹے تک آتے جائیں. ہماری ایک ذمہ داری کیا ہے؟ ایک طالب علم ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک پڑھانے والا استاد ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک جناب امام ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک خطیب ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک مفتی ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ سارے کے سارے ایک الگ چیزیں ہیں. جو اس بارے میں مہارت رکھتا ہو وہی کو چنو گے تو پھر جا کے آپ کو اس کے اندر سکون اور راحت نصیب ہوگی. وگرنہ آپ اسی طرح ایک آدمی ہے جس کا تعلق افتاء کے ساتھ نہیں ہے، اس کو آپ لا کے مفتی کی کرسی کے اوپر بٹھا دیں گے تو فانتظر الساعہ، وہ قیامت خیز فتوی ہی دے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. جس طرح سارے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے، فرمایا قرب قیامت یخرج فی آخر الزمان، آخری زمانے میں چند لوگ نکلیں گے، حدیث الاسنان، صفاء الاحنام، احداث الاسنان، جن کی عمریں بڑی تھوڑی تھوڑی ہوں گی، یعنی تجربے سے اور ان چیزوں سے خالی ہوں گے. اور وہ کیا کریں گے؟ یقولون من قول خیر البریہ، وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ابھی تو ہنسلی تک نہیں پہنچا ہوگا، ہنسلی تک نہیں پہنچا ہوگا. اور فرمایا یہ اتنے بھیڑے لوگ ہوں گے، اتنے بھیڑے لوگ ہوں گے، اگر میں ہوتا تو لأقتلنہم قتل عاد، میں ان کو اس طرح قتل کرتا جس طرح عاد کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تھا. اب یہ کیا ہے؟ فتویٰ لینا تو کس سے پوچھ لو. اب فتویٰ ہر بندہ دے سکتا ہے؟ ہر بندہ دے سکتا ہے؟ ہارٹ سرجری تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، وہ نہیں کر سکتا، لیکن فتویٰ ہر بندہ دے سکتا ہے. دین کا عالم ہر بندہ ہے. اب ایک آدمی کی فیلڈ ڈاکٹر ہے، وہ نکل کے ادھر آ جائے، وہ جناب وہاں چھابڑی لگا کے بیٹھ جائے اور چھابڑی والے کو آپ اسپتال میں بھرتی کر دو تو فانتظر الساعہ، یہ قیامت خیز منظر ہوں گے پھر. اور اسی طرح ایک آدمی انجینئر، اس کا کام وہ ہے، اگر وہ دوسری فیلڈ میں آئے گا تو یقیناً وہ گمراہی پھیلائے گا. اور پھر دیکھ لیں آپ آج کل کے جتنے یوٹیوب اسکالر ہیں، اور ہر بندہ سمجھتا ہے. اب یہ جو عام ہے سورہ آل عمران کی کچھ ابتدائی آیات آپ پڑھ لیں گے، اب وقت ختم ہو چکا ہے، بات کو سمیٹتا ہوں کہ اس میں سارا یہ ساتھ اخلاق طے کر دیا گیا ہے، اور جو علماء اور راسخین ہیں ان کے بھی نظریے کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ ہر ایک معاملے کے اندر اپنی رائے دینا اور اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنی خواہش کو سامنے لانا. سورہ البقرہ میں غالباً اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثال تو کتے کے ساتھ دی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. ہر صورت میں اس کا کام ہانپنا ہے. وہ راستے سے گزر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ چور ہے، اس پہ بھی وہ بھونکتا ہے. اور اگر وہ چوری کرنے آیا اس پہ بھی وہ بھونکتا ہے. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ شخص کس لیے، بس اس کا کام ایک ہی ہے، بس جو اس نے کیا، جو اس کی زبان میں من میں آیا، خواہش میں آیا، اس کو بول دیا. اور دینی معاملے میں جس طرح آپ بہت سارے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آج کل لوگوں کا یہ شکوہ، ہم کیا کریں، مفتیوں نے مولویوں نے پھڈا ڈال دیا، دین کا بیڑا غرق کر دیا. اور جو بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. جو بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ اپنی حد سے نکلا ہوا ہوتا ہے، انہوں اپنی حد کا پتہ نہیں، دوسرے کی حد کیا صحیح کرے گا، وہ تعین اس کا کیا کرے گا. جب تک اس کو اپنی حدود کا تعین نہیں ہے کہ میری حد کیا تھی. علیکم انفسکم کی صورت میں اللہ نے میرے اوپر کیا حکم فارض کیا، عائد کیا ہے، کیا ڈیوٹی، کیا میری ذمہ داری ہے، کیا میں اس سے آگے پیچھے ہوں یا اسی کے اوپر قائم ہوں. اب آپ اس کی ایک نشانی دیکھ لیں. پھر یہ دین کا حال کیوں ہوا ہے؟ آج آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایک دن بھی صحیح طریقے سے کسی آدمی سے نہیں پڑھا، وہ معروف ہیں، اور جن کی زندگیاں سفید بال ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہوئے اور اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہوئے، لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. ہے ایسے کہ نہیں؟ تو پھر دین کی ہو جا لبنا دونوں اسی طرح کا لبنا. دین ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اب دین سیکھنے کا ایک اور بھی معیار آ گیا. سب سے پہلے آپ سرچ کرو، گوگل پہ سرچ کرو، یوٹیوب پہ سرچ کرو، جو ٹاپ رینکنگ پہ آتا ہے وہی گل سنو. تو آسان سی بات ہے، اس وقت سب سے زیادہ فالوور ایک یہودی کے ہیں. پھر اسلام چھوڑو، کیوں مان رہے ہو اسلام کو؟ بات یہ ہے کہ بات درست بات لی جاتی ہے. کون کسی بات کرنے کا اہل ہے؟ یہ فتویٰ دینے کا اہل ہے بھی نہیں کہ اس سے دین سیکھا بھی جائے گا کہ نہیں. مقام مرتبہ یہ الگ الگ ہو سکتا ہے. ابن سیرین وہ اپنے ایک شاگرد ابو بکر الحزلی ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، فرمایا جاؤ عامر بن شرحبیل یہ ایک تابعی تھے، ان کے پاس جاؤ، ان سے چمٹے رہو.
ان سے چمٹے رہو. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ عامر بن شراحبیل وہ متقی عالم ہے جس سے ایک دن میں کئی صحابہ کرام کو میں نے فتویٰ لیتے ہوئے دیکھا ہے. اب عامر بن شراحبیل تابعی ہے، فتویٰ کون لے رہے ہیں؟ صحابی. بات سمجھیں ذرا، صحابی کا مقام زیادہ ہے کہ تابعی کا؟ صحابی تو وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا اور اس کے اوپر قائم رہا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور جنت کا حقدار ہے وہ. یہ صحابی کی عصمت ہے. لیکن وہ صحابی فتویٰ لے رہا کس سے؟ تابعی سے. کیوں؟ اس مسئلے کے اندر وہ زیادہ جاننے والا ہے، اس مسئلے کے اندر اس کو مہارت حاصل ہے. تو ہر بندہ مفتی تو نہیں ہے نا. جس طرح ہر بندے سے آپ ہارٹ سرجری کروائیں گے تو فن تجری سا والا ماحول ہوگا، اسی طرح ہر بندے کو آپ مفتی سمجھیں گے اور جو افتاء کی مسند ہے اس کے اوپر بٹھا دیں گے، پھر فن تجری سا والا معاملہ ہوگا. پھر قیامت خیز مرحلے ہوں گے اور ایسے فتوے آئیں گے اور ایسی چیزیں آئیں گی، تو پھر دیکھنا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں جڑ جائیے اس بات کے اوپر کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنو، اس میں جو تمہاری حد مقرر کر دی ہے اس حد میں رہیے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص اللہ کی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو جہنم میں پھینکے گا، خالداً فیہا، نکالے گا بھی نہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو علیکم انفسکم، اپنی آپ کی فکر کیجئے. ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کیڑا بے نمازی، کیڑا فلانا، غیبت چغلی حسد سے سینے بھر جاتے ہیں ان چیزوں سے. اگر جس دن ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ مسئلہ سنا، یہ حدیث سنی، یہ درس سنا، یہ واز سنا، میں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرتا، دوسرا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا سوال وہ بھی سن رہا ہوگا، اس کا سوال اس سے ہوگا، میں نے جو کیا ہے اس کا سوال مجھ سے ہوگا، میں نے جو سنا ہے میں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں کیا. آئیں جس سٹیج پہ بھی ہیں، آپ مرد ہیں، عورت کی صورت میں ہے، یا اسی طرح امیر ہیں، غریب ہیں، پڑھیے کہ اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں، اس دائرہ کار کے اندر زندگی بسر کریں. یہ زندگی بھی انشاءاللہ جنت نظیر بن جائے گی. اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق آخر دم تک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.